السلام علیکم. زرخیز پاکستان میں سلسلہ ہے ہمارے مہمان. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب حزب اللہ منگریو کو. آپ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں سیڈا میں، اور حکومت سندھ کے تحت یہ ادارہ آب پاشی کے نظام کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اپنی سفارشات مرتب کرتا ہے. آج ہم ان سے نہری نظام کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پر گفتگو کریں گے. ہمارے آج کا عنوان ہے نہری نظام آب پاشی کو درپیش مشکلات اور ان کا حل. حزب اللہ منگریو صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا تعلق چونکہ براہ راست ایک ایسے ادارے سے ہے جو آب پاشی کے نظام کے لیے کام کر رہا ہے، تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارا نہری نظام جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا نہری نظام ہے. اس نظام کے حصول کے لیے ہم نے بڑی جد و جہد کی اور سرمایہ کاری کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں جو ہے اس نظام کو بڑے چیلنجز بھی درپیش رہے. سیم وتھور کا معاملہ تھا اور بہت سے مسائل ہیں. تو اصل میں پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے نہری نظام کی کتنی ضرورت ہے کاشتکاری کے لیے اور جو زرعی اجناس ہیں ان کی بہتر کاشت کے لیے. جی بڑی مہربانی. ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. دوسری بات، آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے، نہری نظام جو ہے، وہ ہمارا 150 سال قدیم کا ہے، جو انگریز نے اس کو تعمیر کیا تھا اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کو ایکسپینڈ بھی کیا گیا ہے، بڑھایا بھی گیا ہے اور اس پہ کام بھی جاری ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح ہے کہ پانی جب چلتا ہے تو وہ ایک ٹیکنیکلی فنی مسائل ہوتے ہیں ان کے، کہ وہ کبھی ایروجن کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے جو ڈائکس ہوتے ہیں یا پشتے جو ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اس میں وہ مٹی بہت زیادہ لے آتا ہے تو اس میں وہ پھر چوک ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح کے کافی مسائل ہیں جو ہمارے نہری نظام کو درپیش ہیں. یہ جو مسائل ہیں یہ ان کی مانیٹرنگ اور ان کی جو میٹیگیشن ہوتی ہے وہ 24 آورس رہتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ کام کر دیا تو پھر 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد کام کریں. نہیں، اس میں 24 آورس جو ہے مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے اور اس کی میٹیگیشن، جو پرابلمس، جس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے اس کو اسی طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. تو ابھی جو سندھ حکومت ہے وہ اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. سندھ حکومت نے سندھ اریگیشن ڈرینیج اتھارٹی کا بھی بنیاد رکھا ہوا ہے جو 15-20 سال سے کام کر رہی ہے، جو اس میں جدت لا رہی ہے. جدت اس حوالے سے لا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا نظام کے جو اگر دیکھیں مسائل کو، تو یہ مسائل جو بینیفیشری ہے، جو ہمارے فارمرز ہیں، جو ہمارے آبادگار ہیں، جو ہمارے ہاری ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے، اس کی سنبھال جو ہے یا اس کی جو ریپیئر مینٹیننس ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اون نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ایک ادارہ بنایا جس کو سندھ اریگیشن ڈرینیج اتھارٹی کہتے ہیں ہم، اور اس کا کام یہ ہے کہ شراکتی آبپاشی نظام کو فروغ دینا. شراکتی آبپاشی نظام سے مراد یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہے اس کو ہم نے اختیارات دے دیے ہیں کہ آپ آئیں، آفیسر بھی آپ کے ساتھ کام کرے گا، آپ آگے آئیں، اپنی جو نہر ہے آپ اس کو خود سنبھالیں. اس کی تنظیم بنائی جاتی ہے. پہلے واٹر کورس آپ کا اگر دیکھیں کہ نیچے جو آخری ہمارا پلر ہے اریگیشن سسٹم کا، وہ واٹر کورس ہے، جہاں سے ڈائریکٹ پانی اٹھاتا ہے فارمر اپنی زمین کے لیے. تو وہاں پہ ہم نے واٹر کورس ایسوسیشن بنانی ہوئی ہوتی ہے. سارے آبادگار کمیونٹی جو ہوتی ہے ان کی بھئی آپ اپنے نمائندگان منتخب کریں اور پھر اس کے ساتھ وہ واٹر کورس کو مینیج کریں. اگر کسی نہر پہ 15 یا 20 یا 50 واٹر کورس ہیں تو 50 واٹر کورس پہ 50 واٹر کورس ایسوسیشنز بنے گی. اس کے بعد وہ 50 واٹر کورس ایسوسیشن کے نمائندگان جو ہوں گے وہ مل کر سارے ایک نہر، جو جس کو ڈسٹریبیوٹری بھی کہتے ہیں، نہر بھی کہتے ہیں، اس کے لیے اپنی باڈی جو ہے منتخب کریں گے. اس کو ہم فارمرز آرگنائزیشن کہتے ہیں. اسی طرح پھر ان کے نمائندگان جو ہے پھر کینال لیول پہ جائیں گے. کینال پہ ایریا واٹر بورڈ بنا ہوا ہے. ایریا واٹر بورڈ میں بھی ان فارمرز کی نمائندگی جو ہے موجود ہے. اس کے بعد پھر اوپر جو پلر ہے وہ سیڈا ہے جو اریگیشن سسٹم کو اوپر سے دیکھتا ہے، تو اس میں بھی ان کے فارمرز کی نمائندگی موجود ہے. اور سیڈا بورڈ میں، ایریا واٹر بورڈز میں، فارمرز آرگنائزیشن میں میجر اختیار وہ فارمرز کو دیا ہوا ہے. ان کے ساتھ انجینئرز بھی ہیں، ممبر ہیں، لیکن ان کو اختیار نہیں دیا گیا. ان کی جو ریپیئر مینٹیننس کے معاملات ہیں، بجٹنگ ہے، یہ سارے جو ٹیکنیکل مسائل ہے اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے فارمرز کو، لیکن وہ آگے جو کام ہے وہ خود کرتے ہیں. تو اس سے ایک اونرشپ پیدا ہوتی ہے. اچھا حزب اللہ منگریو صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر ہم نہری نظام کی بات کریں تو اس کا جو رساؤ ہے نہروں سے پانی کا، جو زمینوں کو خراب کرتا ہے اور پانی کی کافی مقدار جو ہے نمکیات زمین میں شامل ہو جاتے ہیں جسے سیم و تھور ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے کاشتکار کو یا حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جانے چاہیے اور کیا کیے جا رہے ہیں؟
تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے کافی اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس اریگیشن سسٹم کو ہم اپڈیٹ کریں. اس میں جو جدت لائی گئی ہے وہ ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم, جی جی, اور دوسرا ہے اسپرنکل اریگیشن سسٹم. جی تو ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ہے اس پہ اسکیمیں چل رہی ہیں, جس میں سبسڈائز جو سسٹم ہے وہ دیا جاتا ہے, جس میں 60% اس کا جو کاسٹ ہوتی ہے ایکڑ پہ وہ گورنمنٹ برداشت کرتی ہے, باقی 40% جو ہوتی ہے وہ فارمر کو خود برداشت کرنا ہوتی ہے. اس میں بھی ابھی کوشش کر رہی ہے حکومت سندھ کی, پلاننگ چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح وہ 40% بھی ہم کم کر کے جو فارمر کا حصہ وہ کم سے کم رکھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری زراعت اور جو فارمر ہے ہمارا بنیادی طور پہ وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے. ہمارا جو نظام ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہمارے پاس فلڈس آ رہے ہیں, کبھی ہمارے پاس پانی کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے فلکچویشن آ رہی ہے ایک کہ مستقل اس میں پانی کی فراہمی نہیں ہو پا رہی یا بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے پاس جو زرعی اجناس ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہو گئی ہے. دوسرے ہمارے پاس مسائل یہ ہیں کہ جو مختلف اٹیکس ہوتے ہیں انسیکٹس کے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور اس کے بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں اس پہ بھی آ رہے ہیں, ان اجناس پہ بھی آ رہے ہیں, تو ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے, جس سے ہمارے فارمر کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو پا رہا. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے مختلف اسکیمیں لانچ کی ہوئی ہیں جس کے تحت فارمرز کو سبسڈائز فائدہ جو ہے پہنچایا جا رہا ہے. اس میں اریگیشن ڈرپ اریگیشن سسٹم نمایاں ہے, لیکن ابھی وہ اتنا کامیاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہاری ہے, ہمارا جو آبادگار ہے, ہمارا جو فارمر ہے, وہ جو فلڈ اریگیشن سسٹم جو ہمارا روایتی کنونشنل سسٹم ہے اس کو بہت ایزی سمجھتا ہے کہ میں اس کو بہت ایزی طرح واٹر میں پانی آیا ہے میرے واٹر کورس میں اس کا گنڈا کھول دیتا ہوں تو وہ پانی خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. جبکہ وہ جو اریگیشن ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے اس میں تھوڑی محنت ہے. آپ کو جب ہل دینے ہوں گے تو وہ سارے پائپ آپ کو جو ہے صاف کرنے ہوں گے آپ کی زمین سے, اس کے بعد آپ کی وہ وہاں پہ سارا کام ہوگا. تو دوسرا ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہماری زمینوں کا بھی مسئلہ تھوڑا اس میں شامل ہے کہ ہماری زمینیں جو ہیں جب تک ان کو اریگیشن فلڈ اریگیشن نہیں ہوگی تب تک اس میں جو موائسچر آ جاتا ہے اس میں جو ہے کلر یا جس کو ہم سیم کہتے ہیں اس کا نمک زیادہ آنے لگتا ہے, تو اس سے تھوڑا خراب ہونے لگتی ہے مٹی. تو یہ جو پانی ہم فلڈنگ کے ذریعے دیتے ہیں نہروں کا, وہ اپنے ساتھ ایک زرخیزی بھی لے آتا ہے, جو مٹی لے آتا ہے. اس مٹی کے ساتھ زرخیزی سے ہماری زمینیں جو بنجر ہو جاتی ہیں وہ اس کو کم کرتا ہے. اب یہ اس کو دیکھنے کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں لیبارٹریز ہونی چاہیے, ہر ڈسٹرکٹ میں لیبارٹریز موجود بھی ہیں, لیکن ابھی تک وہ اویئرنیس, وہ شعور نہیں ہے ہمارے فارمر میں کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے اور وہ اخراجات برداشت کرے اس کے کہ آپ سوائل ٹیسٹ کرائیں, کون سی سوائل ایسی ہے جہاں پہ آپ کم پانی سے جو ہے اپنی اجناس کو پیدا کر سکتے ہیں, کون سی ایسی سوائل ہے جہاں پہ آپ کو ڈرپ نہیں جو فلڈ ایریگیشن ہے وہی کرنی ہے. تو اب وہ فلڈ ایریگیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ایکڑ ہے پانی میں کبھی کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اجناس کو, ہم 15 دن پانی کا وارہ ہے ہمارا تو ہم 15 دن میں پانی دے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو فصل ہے اس کو جب پانی کی ضرورت ہو تب بھی ہم پانی دیں, اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم وہاں پہ سینسر انسٹال کریں, ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو اجناس جہاں لگی ہوئی ہیں زمین میں موائسچر کتنا ہے, اس کو پانی کا آیا ضرورت ہے بھی یا نہیں, ہم ضرورت نہیں ہے اور ہم پانی اس کو زیادہ دے رہے ہیں. اور اگر پیسٹی سائڈ جو اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے یا نہیں, ہم کسی ایگریکلچر ماہر سے رابطہ نہیں کرتے, ہم خود اپنے یہاں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی آج اس کو یہ نظر آ رہا ہے تو اس کو یہ اسپرے کر دینا چاہیے احتیاطاً. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب تک آپ اپنی دوائی جب تک نہیں لیتے, ڈاکٹر سے معالج سے مشورہ نہیں کرتے, تب تک کوئی دوائی نہیں کھاتے. اسی طرح ہوتا ہے یہ فصل بھی اس طرح ہے کہ ان کو اگر آپ کسی زرعی ماہر سے جب تک رابطہ نہیں ہوتا, جب تک آپ ان کو دکھا نہیں دیتے, تب تک آپ جو ہے فضول میں اسپرے نہ کریں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. ادویات انسان لے یا ہماری زرعی ادویات ہوں, یا آج کل تو ہر شعبہ جو ہے مہارت کا شعبہ ہے, ہر شخص نے مہارتیں بانٹی ہوئی ہیں. آپ کو کسی شعبے میں مہارت ہے تو ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ زرعی جو ماہرین ہیں ان سے جو ہے وہ رائے ضرور لیں. یہ ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے آپ نے. سامعین, پروگرام ہے زرخیز پاکستان, سلسلہ ہے ہمارے مہمان. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حزب اللہ منگریو صاحب. آپ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں حکومت سندھ کے ادارے سیڈا میں. حزب اللہ منگریو, ہم دیکھتے ہیں کہ دریا سے جو ہے نہریں نکالی جاتی ہیں, بیراج, برج, اور پھر جو ہے آخر میں آپ نے واٹر کورس کا بھی ذکر کیا, تو آخر میں واٹر کورس سے جو ہے نا زمینوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پانی. تو پختہ جو واٹر کورس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, اور یہ پانی کے رساؤ کو یا پانی کے ضیاع کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں ہم واٹر کورسز کے ذریعے؟
دیکھیں یہ جو پختگی لائننگ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہم کافی ابھی جو سندھ گورنمنٹ نے کافی نہروں کی بھی پختگی کا کام شروع کیا ہوا ہے، لائننگ کا کام شروع کیا ہوا ہے. اس سے واٹر کورس کا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 15-20 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لائن کر دیتے ہیں واٹر کورس کو یا کسی نہر کو، تو اس میں جو پانی کا زیان ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جب مٹی کا پشتہ ہوتا ہے تو اس میں وہ پانی اس کے زیر زمین جو ہے وہ سیپیج کر کے نکلتا ہے دوسری طرف سے، اور پانی جو ہے نیچے زمین میں جذب بھی ہوتا ہے. تو وہ پانی کا زیان ہو جاتا ہے. زیان اس طرح ہوتا ہے، اگر آپ کا ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں اکثر جو جرکا یا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ بریکش ہے، کڑوا ہے، تو وہ جو زمین میں چلا جاتا ہے نیچے بریکش واٹر میں جا کر مل جاتا ہے، وہ بھی بریکش ہو جاتا ہے. اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر ہمارا زمین کا نیچے گراؤنڈ واٹر میٹھا ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ جا کر اس کو ریچارج کر رہا ہے اور پھر ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس زمین کا نیچے پانی گراؤنڈ واٹر کڑوا ہے، اس وجہ سے یہ جو سیپیج کر کے یا اس جذب کر کے نیچے جاتا ہے تو وہ بھی بریکش ہو جاتا ہے، وہ نقصان ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. اس لیے ہم سندھ حکومت نے جہاں جہاں بریکش واٹر موجود ہے گراؤنڈ واٹر میں، تو وہاں پہ نہروں کی جو ہے لائننگ کا کام شروع کیا ہوا ہے. واٹر کورسز کا پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 54,000 واٹر کورس جو ہیں وہ لائنڈ ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں. ابھی بھی کافی رہ رہے ہیں، جس سے بھی میں آپ کی توسط سے آبادگاروں کو گزارش کروں گا کہ آپ اپنے واٹر کورسز کو پختہ کرائیں. اس سے نہ صرف ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ ہے، لیکن ابھی ہم اس میں ابھی بھی ہمارے پانی جو ہے وہ موجودہ پانی میں ہم بچت کر سکتے ہیں. جی اچھا، حزب اللہ منگریو صاحب، ہمارے نہری نظام کو یا ہمارے دریاؤں کے نظام کو ایک ماحولیات سے بھی بڑا خطرہ ہے. درخت نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ کوڑا کرکٹ جو ہے نہروں میں یا دریاؤں میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے ان کی کیپیسٹی متاثر ہو رہی ہے. تو عموماً سالانہ طور پر جو ہے یہ ایک پھل صفائی کی مہم بھی چلتی ہے، پانی کو روک کر نہروں کی صفائی کی جاتی ہے. اس حوالے سے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے، اور یہ پھل صفائی جو ہے ایک اچھے نہری نظام کے لیے کتنی ضروری ہے؟ جی، پھل صفائی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو نظام ہے پانی کے ساتھ، جب پانی چلتا ہے دریا سے ہو کر پھر کینالوں میں، کینال سے پھر سب کینالز میں، اس کے بعد نہروں میں، پھر واٹر کورس میں، تو یہ جو ساری پریکٹس ہوتی ہے اس کے دوران وہ دریا جو ہے اپنے ساتھ مٹی اور دوسرے ڈرینیج کا معاملات آپ کو پتہ ہے، کافی ہمارے شہروں کے ڈرینیج جو ہیں وہ سندھو دریا میں نکال کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد کینالز میں ہے، تو وہ سارا گند کچرا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو وہ جو پانی گند کچرا لا رہا ہے وہ جا کر کہیں نہ کہیں اسٹرکچر میں پھنس جاتا ہے، اور اس میں پھر جانور بھی آ جاتے ہیں، مردہ اور کافی دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جس سے ایک تو وہ بلاکیج ہو جاتی ہے، دوسرا وہ مٹی اپنے ساتھ لے آتا ہے. مٹی سب سے مسئلہ، جو بڑا مسئلہ، اہم میجر مسئلہ ہے، وہ مٹی کا ہوتا ہے. جو مٹی لا کر وہاں پہ وہ ڈپازٹ کر دیتا ہے، جس سے کینال کے اندر یا ریور کے اندر آئی لینڈ بھی بن جاتے ہیں، اور اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ادروائز وہ کیا ہوتا ہے کہ پانی میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، جس سے آپ کا پانی، کینال کا پانی جو ہے فلو متاثر ہوتا ہے، اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو آتا ہے وہ آپ کے جو پچھڑی کے علاقے ہیں ان میں جا کر وہ آتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی فارمرز ہوں گے ان کو ٹائملی پانی نہیں پہنچے گا. اگر ان کو ضرورت ہوگی، کاشتکاری کر رہے ہیں، وہ اپنا بیج کوئی لگا رہے ہیں یا ان کو کھاد لگانی ہے، تو وہاں پہ ان وقت پانی نہیں پہنچے گا. پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے پھر وہاں پہ وارہ بندی، جس کو ہم کہتے ہیں روٹیشن پلان کہتے ہیں، وہ متعارف کروانا پڑتا ہے پھر ہمیں، اور پھر آگے یہ مسائل بہت زیادہ سیویئر ہوتے جاتے ہیں. جی. اچھا حزب اللہ منگریو صاحب، چونکہ ہماری ایک یہ مختصر سی گفتگو ہے جس میں آپ نے انتہائی مفید باتیں کی ہیں، اگر آپ مختصراً ہمارے کاشتکاروں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ وہ ایک بہتر نہری نظام کے لیے کیا وہ اقدامات ہیں جو انہیں اٹھانے چاہیے، اور عوام کو بھی، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پلاسٹک کے بیگ وغیرہ جو ہے وہ ہماری نہروں میں آ جاتے ہیں، یا بہت بڑا جو ایک ڈرینیج پرابلم ہے ہمارے یہاں، یہ جو سیوریج کا پانی ہے یہ نہروں میں ملا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا عوام کو اور اپنے فارمرز کو کہ جب بھی ہم کینال کے اندر ڈرینیج سسٹم ڈالتے ہیں تو وہ کینال کہیں نہ کہیں جہاں پر جو پچھڑی کے علاقے ہیں ان میں پینے کے لیے پانی استعمال ہو رہا ہے. جی. وہاں پہ ہر جگہ پہ گراؤنڈ واٹر یا زیر زمین واٹر جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا، کافی بدین ہے، ٹھٹا ہے، سانگڑ ہے. مرپو خاص کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ پانی صرف نہری نظام والا پانی ہی پینے کے لیے قابل ہوتا ہے، وہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں.
ان ڈرینیج سے آپ پرہیز کریں، اس کو ڈرینیج میں کوشش کریں کہ اس کو آپ دوسرا کوئی نظام لائیں جس میں آپ ڈرینیج وہاں پہ پھینکیں، یہاں پہ نہ پھینکیں. ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت جدید طریقے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں سب کو اپنا یہ نہری نظام جو ہے ہم سب کا ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے. ہم بینیفیشری ہیں اور ہم ہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ہم پانی پی رہے ہیں یا ہم زمینوں کو دے رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ہمارا لنک ضرور ہے اسے. تو ہم اس سسٹم کو آن کریں، ہم اپنے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. کافی لوگ ہوتے ہیں جو پشتوں سے مٹی نکال رہے ہوتے ہیں، پشتوں پہ کھڑے درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں یا اس میں گند کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پریکٹسز ہیں یہ ہمارے نظام کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ ایسے اقدامات نہ کریں. اور جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے فارمرز کے لیے کہ جو زمینوں کو پانی دیتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ واٹر ٹیکس جس کو ہم سندھی میں آبیانہ کہتے ہیں وہ پے کریں. وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ وہی آبیانہ جو آپ پے کرتے ہیں یہ اسی صورت میں آپ کو گورنمنٹ لوٹاتی ہے کہ اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتا ہے، کینال کا، نہروں کا، بل صفائی کا کام وہ انہی پیسوں سے ہوتا ہے. اگر آپ یہ پیسے پے نہیں کریں گے تو حکومت کے پاس اضافی پیسے نہیں ہیں جو اس پہ خرچ کریں، اور اس کا نقصان آپ کو ہی ہے. پھر وہ کوئی نہ کوئی نقصان، کینال کو نقصان پہنچ جاتا ہے، بریج پڑ جاتا ہے، یا پھر اس میں بل صفائی کا کام نہیں ہو سکتا تو اس میں وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے پانی کے فلو میں، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے آپ کے پاس پانی کی پہنچ نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے. بہت شکریہ حزب اللہ منگریو صاحب، آپ نے انتہائی مفید گفتگو کی. سامعین، زرخیز پاکستان میں انٹرویو کا سلسلہ تھا. ہمارے مہمان آج ہم نے حکومت سندھ کے ادارے سیڈا سے جناب حزب اللہ منگریو صاحب کو دعوت دی تھی. آپ بطور کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی مفید باتیں کی. اگر مختصراً میں چند جملوں میں ان کی بات کو دہرانا چاہوں کہ جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہمیں بہتر بنانا ہوگا، ہمیں اپنی نہروں کی صفائی کرنی ہوگی. نہروں سے جو ہے ہمیں خود کو فائدہ ہے، یہ کسی حکومت کا نظام نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس سسٹم کو آن کریں گے، اپنا سمجھ کر لیں گے تو ہم اس سے بہتر طور پر کاشتکاری کر سکتے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس شعبے میں بہتری آنے کی توقع ہے. بہت شکریہ حزب اللہ منگریو صاحب. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.